السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز اپنی کتاب تیسیر و مصطلح الحدیث کا 13واں سبق پڑھیں گے، اور اپنے سبق کا آغاز المقصد الثانی سے کریں گے، جو کہ آغاز ہوتا ہے تقسیم الخبر المقبول الی معمول به وغیر معمول به۔ خبر مقبول کی تقسیم معمول به ہونے کے اعتبار سے اور غیر معمول به ہونے کے اعتبار سے۔ جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں، مصنف رحمہ اللہ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ بحث ثانی خبر آحاد قوت اور ضعف کے اعتبار سے دو اقسام میں منقسم ہے۔ بحث ثانی میں آغاز میں مقدمے میں یہ بیان فرمائی تھی کہ خبر آحاد اپنے قوت و ضعف کے اعتبار سے دو اقسام میں منقسم ہے، ایک قسم خبر مقبول اور ایک قسم خبر مردود۔ پھر مصنف نے وہاں یہ بات فرمائی تھی کہ میں انشاءاللہ ان دونوں کو دو مستقل مطالب میں ذکر کروں گا۔ المطلب الاول وہ خبر مقبول کے بیان میں ہے، اور المطلب الثانی وہ خبر مردود کے بیان میں ہوگا۔ ہم نے ابھی تک المطلب الاول جو کہ دو مقاصد پر مشتمل ہے، ان میں سے المقصد الاول مکمل پڑھ لیا۔ آپ نے یہ دیکھا تھا کہ المطلب الاول خبر المقبول، اور وہ پھر وفیہ مقصدان، دو مقصد تھے۔ المقصد الاول اقسام المقبول، کہ مقصد اول میں خبر مقبول کی اقسام کا بیان تھا، جو ہم نے تفصیل سے بفضلہ تعالی مکمل پڑھ لیا۔ خبر مقبول کی اقسام کا بیان ہم نے پڑھ لیا۔ وہ اقسام چار اقسام: صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز خبر مقبول کی تقسیم معمول به ہونے اور غیر معمول به ہونے کے اعتبار سے پڑھیں گے۔ یہ بیان کیا تھا کہ اس کو المقصد الثانی کے ذیل میں بیان کروں گا۔ تو آج کا ہمارا سبق خبر مقبول کی تقسیم معمول به اور غیر معمول به ہونے کے اعتبار سے۔ تو آج پہلی تقسیم پڑھیں گے المحکم و مختلف الحدیث۔ المحکم و مختلف الحدیث کہ محکم کی تعریف لغوی، اصطلاحی اور اس کی مثالیں احادیث مبارکہ، اور مختلف الحدیث کی تعریف اور اس کی امثلہ احادیث مبارکہ میں آج ہمارا سبق انشاءاللہ العزیز ان دونوں احادیث کی اقسام کے بیان میں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ان دونوں کو سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتب نکال لیں تاکہ ہم اپنے سبق کا آغاز کر سکیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المقصد الثانی تقسیم الخبر المقبول الی معمول به وغیر معمول به۔ خبر مقبول کی تقسیم معمول به اور غیر معمول به کی طرف۔ ینقسم الخبر المقبول الی قسمین، خبر مقبول کی دو قسمیں ہیں، معمول به وغیر معمول به۔ وَيَنْبَثِقُ عَنْ ذَلِكَ نَوْعَانِ مِنْ أَنْوَاعِ عُلُومِ الْحَدِيثِ، اور علوم حدیث کی اقسام میں سے
اس سے دو قسمیں نکلتی ہیں، معمول بھی اور غیر معمول بھی سے دو قسمیں بنتی ہیں، نکلتی ہیں، اور وہ دو قسمیں ان کے نام یہ ہیں۔ پہلی قسم المحکم و مختلف الحدیث، یہ علیحدہ علیحدہ ہیں، المحکم و مختلف الحدیث۔ اور دوسری قسم والناسخ والمنسوخ، ناسخ معمول بھی ہے اور منسوخ غیر معمول بھی ہے۔ تو معمول بھی اور غیر معمول بھی ہونے کے اعتبار سے ایک قسم ناسخ اور منسوخ، اور ایک قسم محکم اور مختلف الحدیث۔ اس کی آج ہم بحث پڑھیں گے، المحکم و مختلف الحدیث۔ تعریف المحکم لغتاً هو اسم مفعول من احکم بمعنی اتقن، لغوی طور پر یہ اسم مفعول ہے، هو اسم مفعول من احکم، احکم یحکم احکام سے، باب افعال سے یہ اسم مفعول کا صیغہ، احکام سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، جس کے معنی ہوں گے اتقنا یعنی پختہ ہونا، احکامہ کا معنی پختہ ہونا، اتقنا۔ یہ اس کے لغوی تعریف ہوئی، لغوی اس کا تعارف ہوا المحکم کہ احکم یحکم احکاماً سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، اور احکم بمعنی اتقنا یعنی پختہ ہونا۔ اب ہم حدیث محکم کی اصطلاحی تعریف پڑھتے ہیں۔ اصطلاحاً هو الحدیث المقبول الذي سلم من معارضۃ مثلہ، کہ وہ حدیث مقبول جو اپنی جیسی حدیث متعارض سے محفوظ ہو۔ آسان الفاظ میں کہ خبر محکم وہ حدیث مقبول ہے کہ جس کے متعارض، جس کے مقابل کوئی اس جیسی حدیث نہ ہو۔ هو الحدیث المقبول الذي سلم من معارضۃ مثلہ، وہ مقبول حدیث جو اپنی جیسی متعارض حدیث سے سالم ہو، محفوظ ہو۔ وأکثر الاحادیث من هذا النوع، اور اکثر احادیث اسی قسم سے ہیں۔ وأما الاحادیث المتعارضة المختلفة فهي قلیلة جدا بالنسبة لمجموع الاحادیث، مجموع احادیث کے اعتبار سے بہت تھوڑی ایسی احادیث ہیں کہ جو متعارض اور مختلف ہیں۔ مجموع احادیث کے اعتبار سے بہت کم ہیں ایسی احادیث جو متعارض اور مختلف احادیث ہیں، جن کے معانی میں تعارض ہو، تضاد ہو، اور تطبیق کی ترجیح کی کوئی صورت ہو، لیکن بظاہر ان کے معنی میں تضاد اور تعارض ہو۔ ایسی احادیث بہت کم ہیں۔ اکثر احادیث وہ حدیث محکم ہی کی قبیل سے ہیں۔ تعریف مختلف الحدیث، مختلف الحدیث کی تعریف لغتاً هو اسم فاعل من الاختلاف ضد الاتفاق، اختلاف جو کہ اتفاق کی ضد ہے، یہ اختلاف باب افتعال سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ مختلف الحدیث، تعریف مختلف الحدیث، تو یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے من الاختلاف، مصدر اختلاف سے۔ والمراد بمختلف الحدیث، اور مختلف الحدیث سے مراد الاحادیث التي تصلنا ويخالف بعضها بعضا في المعنى أي يتضادان في المعنى، یعنی وہ احادیث جو ہم تک پہنچیں کہ معنی میں ایک حدیث دوسری کے مخالف ہو، یعنی متضاد المعنی ہو۔ دو یا دو سے زیادہ دو احادیث ایسی ہوں
کہ جن کے معنی آپس میں متضاد ہوں، اس کو کہیں گے مختلف الحدیث۔ اصطلاحاً هو الحدیث المقبول المعارض بمثل مع امکان الجمع بینہم، یہ شرط ہے مع امکان الجمع بینہما۔ اصطلاحی تعریف وہ حدیث مقبول کہ اس جیسی حدیث متعارض ہو لیکن مع امکان الجمع بینہما، ساتھ ساتھ تطبیق کی صورت موجود ہو، تطبیق کی کوئی صورت بھی موجود ہو۔ ای هو الحدیث الصحیح او الحسن الذي يجیء حدیث آخر مثلہ فی المرتبۃ والقوہ، کہ وہ حدیث صحیح یا حسن کہ جس جیسی کوئی دوسری حدیث بھی آ جائے جو دوسری حدیث مرتبے اور قوت میں اس جیسی ہو، وَيُنَاقِضُهُ فِي الْمَعْنَى، لیکن وہ دوسری حدیث معنی میں اس حدیث کے متعارض ہو، مناقض ہو، ظاہراً ظاہری معنی میں بظاہر ان دونوں میں آپس میں تعارض ہو۔ وَيُمْكِنُ لِأُولِي الْعِلْمِ وَالْفَهْمِ الثَّاقِبِ أَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ مَدْلُولَيْهِمَا بِشَكْلٍ مَقْبُولٍ، لیکن اہل علم و فراست اور فہم کے لیے ممکن ہو ان دونوں کے مدلول اور ان دونوں کے مقاصد اور ان دونوں کے مفاہیم کے درمیان تطبیق کرنا ممکن ہو، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مختلف الحدیث۔ مثال مختلف الحدیث کی مثال، حدیث جیسے ایک حدیث ہے لا عدو ولا طیرہ، کہ جس حدیث میں جو کہ روایت کی ہے امام مسلم نے، الذی رواہ مسلم، لا عدو ولا طیرہ، کہ جس میں آ رہا ہے کوئی بیماری وہ متعدی نہیں ہوتی، ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، تعدیہ کی نفی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماری میں تعدی نہیں ہے۔ الذی رواہ مسلم، جس کو امام مسلم نے روایت کی ہے، مع حدیث، ایک جبکہ اس کے ساتھ ایک دوسری حدیث بھی ہے جس کے الفاظ فر من المجذوم فرارک من الاسد، کہ جس کو امام بخاری نے روایت، ان دونوں روایات کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، کہ دوسری حدیث جس میں آ رہا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تو بھاگ جذامی والے مریض سے ایسے جیسے تو شیر سے بھاگتا ہے، فر من المجذوم فرارک من الاسد۔ آپ نے فرمایا کہ تو بھاگ مجذوم سے، جذامی والے مریض سے شیر سے بھاگنے کی طرح، یہ جس کو دونوں روایات امام بخاری نے اپنی کتاب میں ذکر کیے ہیں۔ فہذان حدیثان صحیحان ظاہرہما التعارض، یہ دونوں حدیث صحیح بھی ہیں، صحیح مسلم میں ہے، صحیح بخاری میں، یہ دونوں احادیث صحیح ہیں جن کے ظاہری معنی میں بظاہر تعارض ہے، لأن الاول ينفی العدو والثانی یثبتها، اول حدیث وہ تعدیہ مرض کی نفی کر رہی ہے اور دوسری اس کو ثابت کر رہی ہے، اس لیے کہ اس میں آپ نے فرمایا کہ مجذوم سے تو یوں بھاگ جیسے شیر سے بھاگتا ہے، یعنی بظاہر الفاظ سے معلوم ہو رہا ہے کہ مرض میں تعدی ہے، اور آپ نے دوسرے صحیح افراد کو مریض سے دور رہنے کا کہا، تو دوسری حدیث میں تعدیہ کا ثبوت ملتا ہے۔ وقد جمع العلماء بینہما، تحقیق علماء نے تطبیق دی ہے، ووفقوا بین معناہما علی وجوہ متعددہ، اور متعدد طریقوں سے ان کے معانی میں توافق پیدا کیا۔ اذکر ہنا ما اختارہ الحافظ ابن حجر، میں یہاں اس تشریح کو اور اس تطبیق کو ذکر کروں گا جس کو حافظ ابن حجر عسقلانی نے پسند کیا، ومفادہ ما یلی، اور اس کا جو ومفادہ ما یلی، اور اس کا جو مفہوم ہے وہ درج ذیل ہے۔ کیفیت الجمع بینہما، ان دونوں احادیث میں تطبیق کی کیا صورت، وکیفیت الجمع بین ہذین الحدیثین، ان دونوں احادیث میں تطبیق کی کیفیت یہ ہے کہ یوں کہا جائے گا ان العدو منفیۃ وغیر ثابتۃ، کہ عدوہ یعنی کہ بیماری کا، مرض کا متعدی ہونا یہ منفی ہے اور ثابت نہیں ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی دلیل ہونے کی وجہ سے، جس میں آپ نے فرمایا لا یعدی شیء شیئا۔ امام ترمذی نے کتاب القدر میں ذکر کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کوئی چیز دوسری چیز کو نہیں لگتی، یا متعدی نہیں ہوتی، یا ایک مرض دوسرے شخص کو، دوسرے مخلوق کو متعدی نہیں ہوتا، نہیں لگتا۔ وقولہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا لمن عارضہ بأن البعیر الأجرب يكون بين الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب فمن أعد الأول، کہ ایک صحابی آئے اور ان کے پاس اونٹ تھے، تو انہوں نے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے اونٹوں میں خارش کی بیماری پھیل گئی، تو انہوں نے یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کا تذکرہ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ خارشی اونٹ جب صحیح اونٹوں کے درمیان آتا ہے تو یہ ان کے ساتھ گل مل جانے سے ان کو بھی یہ بیماری لگا دیتا ہے۔ تو آپ نے ان کے جواب میں یہ فرمایا فمن اعد الاول، کہ یہ بیماری پہلے اونٹ کو کس نے لگائی، یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو بیماری ہے اونٹوں میں، یہ ایک سے دوسرے کو لگتی ہے۔ جب کوئی بیمار اونٹ، خارشی اونٹ صحیح اور تندرست اونٹوں کے درمیان آتا ہے تو ان کے ساتھ گھل مل جانے سے ان کو بھی بیمار کر دیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ بیماری ایک سے دوسرے کو لگتی ہے اور تعدیہ درست ہے تو پھر یہ پہلے اونٹ کو بیمار کس نے کیا؟ تو ظاہری بات ہے اول اونٹ کا بیمار ہونا، اس کا خارشی ہونا، اس کا تو بظاہر کوئی سبب نہیں سوائے اس کے کہ اس کو کرنے والا وہ سبب حقیقی وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ اللہ بیماری کا ارادہ کر لیں تو وہ بیماری پہنچ کر ہی رہتی ہے۔ تو ان دونوں احادیث سے ایک جامع ترمذی کی روایت کتاب القدر میں کہ جس میں آپ نے فرمایا لا یعدی شیء شیئا، کوئی چیز کسی چیز کا تعدیہ نہیں کرتی، ایک یہ فرمان۔ دوسرا یہ فرمان جب ایک بدو نے آپ سے یہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ فمن اعد الاول، یعنی پہلے کو کس نے بیمار کیا، پہلے کو کس نے تعدیہ کیا، یعنی اللہ ہی نے اسی کو ابتداءً بیمار کیا ہے، دوسرے میں جیسا کہ اس کی ابتدا کی پہلے میں، ایسے ہی دوسرے کو بھی اللہ ہی بیمار کرتا ہے۔ یعنی ان اللہ تعالی ابتدأ ذلك المرض فی الثانی کما ابتدأ فی الاول، یعنی اللہ تعالی نے دوسرے اونٹ یا دوسرے جانور یا مخلوق میں مرض ایسے ہی ابتدائی طور پر پیدا کیا جیسے کہ اول اونٹ اور اول جانور یا مخلوق میں ابتدائی طور پر پیدا کیا۔ وَأَمَّا الْأَمْرُ بِالْفِرَارِ، بہرحال جو دوسری حدیث جس میں بھاگنے کا حکم ہے من المجذوم، فمن باب سد الذرائع، وہ سد ذرائع کے باب سے ہے، وہ سد ذرائع کی قبیل سے ہے۔ کیا مطلب اس کا سد ذرائع کا مطلب لئلا يتفق للشخص الذي يخالط ذلك المجذوم حصول شيء له من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، یعنی لئلا يتفق للشخص الذي يخالط ذلك المجذوم حصول شيء، کہ اگر کہیں ابتداءً اللہ کے ارادے سے، اللہ کے چاہ لینے سے اس شخص کو جو مجذوم یا جذامی مریض کے ساتھ گھل مل جاتا ہے، اس کو اللہ کی تقدیر سے اس مرض کا کچھ حصہ لاحق ہو جائے اتفاقاً، تو فَيَظُنُّ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بِسَبَبِ مُخَالَطَتِهِ لَهُ، تو وہ یہ گمان کہیں نہ کرنے لگے کہ یہ
اس شخص کے ساتھ گھل مل جانے کے سبب بیماری لاحق ہوئی، فَيَعْتَقِدُ صِحَّةُ الْعَدْوَى، تو وہ عدوہ بیماری کے متعدی ہونے کا اعتقاد رکھ لے گا، فَيَعْتَقِدُ صِحَّةَ الْعَدْوَى، تو عدوہ کی صحت کا وہ اعتقاد کرنے لگے گا، پس وہ اس گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ سمجھ آئی؟ یعنی کہ حکم تو آپ نے جو فرمایا ہے وہ گناہ میں مبتلا نہ ہوں، کہیں لوگ بد اعتقادی کا شکار نہ ہوں، اس گناہ سے بچانے کے لیے آپ نے یہ حکم فرمایا کہ تم اس مریض سے بھاگو، دور رہو، جیسے تم کسی موذی شکار سے دور رہتے ہو، جانور سے دور رہتے ہو۔ تو یہ دراصل بد اعتقادی سے محفوظ رہنے کے لیے کہیں اس مریض کے ساتھ گھل مل جانے سے اگر اللہ کے امر اور ارادے سے اتفاقاً اس شخص کو بھی مرض لاحق ہو جائے گا تو اس کے کہیں ذہن گوشے میں یہ بات ضرور آئے گی کہ اس کے ساتھ ملنے سے مجھے یہ بیماری لاحق ہوئی۔ جب وہ بیماری یا یہ گمان کرنے لگے گا تو وہ اس بیماری کے متعدی ہونے کا اعتقاد پکا پختہ ہو جائے گا۔ تو جب پختہ اس عدوہ اور تعدیہ کا پختہ یقین اور اعتقاد کرنے لگے گا تو وہ ایک گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، کیونکہ جب آپ نے فرمایا کہ بیماری کسی ایک سے دوسرے کو تعدیہ نہیں کرتی، فَأُمِرَ بِتَجَنُّبِ الْمَجْذُومِ، تو اس لیے مجذوم سے اجتناب کرنے کا حکم دیا، دفعاً للوقوع فی هذا الاعتقاد الذي بسبب الوقوع فی الإثم، تاکہ اس بد اعتقادی میں واقع ہونے سے بچا جائے جو کہ گناہ کے وقوع کا سبب ہے۔ ماذا یجب علی من وجد حدیثین متعارضین مقبولین، اس شخص پر کیا چیز واجب ہے جو متعارض حدیثوں کو پالے، علیہ ان یتبع المراحل الآتیہ، اس پر لازم ہے کہ وہ درج ذیل مراحل کا اتباع کرے، ان یتبع المراحل الآتیہ، اس پر لازم ہے کہ وہ درج ذیل مراحل کا اتباع کرے۔ پہلا، اذا امکن الجمع بینہما، جب کہ ان دونوں میں تطبیق ممکن ہو، تعین الجمع، تو تطبیق ہی متعین ہے، ووجب العمل بینہما، اور دونوں کو ان کے مدلول پر رکھتے ہوئے عمل واجب ہے۔ جب تطبیق ممکن ہے تو تعین الجمع، تو تطبیق ہی متعین ہے اور دونوں پر عمل کرنا واجب ہے۔ اذا لم يمكن الجمع بوجہ من الوجوہ، اور جب تطبیق کی کوئی بھی صورت ممکن نہیں، فإن، پھر کیا صورتیں ہیں؟ فإن علم احدہما ناسخا قدمناہ وعملنا بہ، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک ناسخ ہو، ان دونوں میں سے کسی ایک کا ناسخ ہونا معلوم ہو جائے تو ہم اس حدیث ناسخ کو مقدم کر کے معمول بھی بنائیں گے، وَتَرَكْنَا الْمَنسُوخ، اور منسوخ کو چھوڑ دیں گے۔ ان میں سے کسی ایک حدیث کے ناسخ ہونے کا اگر علم ہو جائے تو ہم اس پر عمل کریں گے اور منسوخ کو چھوڑ دیں گے۔ وَإِن لَّمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ، اگر اس میں سے کسی ایک حدیث کے ناسخ ہونے کا معلوم نہیں ہوتا، رجحنا احدہم علی الآخر بوجہ من وجوہ ترجیح، تو اسباب ترجیح میں سے کسی ایک کو دیکھتے ہوئے ان میں سے کسی ایک حدیث کو ترجیح دیں گے، التی تبلغ 50 وجہا او اکثر، اسباب ترجیح جو کہ تقریباً 50 یا اس سے زیادہ ہیں۔ ثم عملنا بالراجح، پھر ہم اسباب ترجیح کو دیکھتے ہوئے راجح پر عمل کریں گے۔ وَإِن لَّمْ يَتَرَجَّحْ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ، اگر ان میں سے کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا بھی ممکن نہ ہو، وَهُوَ نَادِرٌ، اور یہ بہت کم ہے، توقفنا عن العمل بهما، دونوں پر عمل کرنے سے ہم رک جائیں گے، حتی یظہر لنا مرجح، یہاں تک کہ کوئی ایسا سبب راجح ظاہر ہو جائے، اس وقت تک ہم توقف اختیار کریں گے۔
اہمیتہ ومن یکمل لہ، اس کی اہمیت اور کون اس میں کامل ہے۔ ھذا العلم من اہم علوم الحدیث، یہ علوم حدیث میں سے ایک اہم علم ہے۔ اذا یضطر الی معرفتہ جمیع العلماء، کہ اس کے جاننے کی طرف تمام علماء مجبور ہیں۔ وَإِنَّمَا يَكْمُلُ لَهُ وَيَمْهَرُ فِيهِ الْأَئِمَّةُ الْجَامِعُونَ بَيْنَ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَالْأُصُولِيُّونَ الْغَوَاصُونَ عَلَى الْمَعَانِي الدَّقِيقَةِ، وَهَؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ لَا يُشْكِلُ عَلَيْهِمْ مِنْهُ إِلَّا النَّادِرُ، اس کے جاننے کی طرف تمام علماء مجبور ہیں، اور اس میں وَإِنَّمَا يَكْمُلُ لَهُ وَيَمْهَرُ فِيهِ الْأَئِمَّةُ الْجَامِعُونَ بَيْنَ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ، اور اس میں کامل اور ماہر صرف وہ امام ہوتا ہے جو حدیث اور فقہ کو جمع کیے ہوئے ہو۔ وجزء نیز اس علوم حدیث کی اس بحث میں وہی ماہر اور کامل شمار ہوگا کہ جو امام حدیث اور فقہ کو جامع ہو، دونوں میں مہارت رکھتا ہو۔ والاصولیون الغواصون علی المعانی الدقیقہ، اور وہ اصولیین جو باریک معانی پر دور اندیش ہوں، اور یہی لوگ ہیں جن پر اس میں سے کوئی چیز مشکل نہیں مگر کوئی نادر مقام ہو۔ وتعارض الادلہ قد شغل العلماء، وتعارض الادلہ قد شغل العلماء، اور دلائل کا تعارض ہی علماء کی مشغولیت ہے، دلائل کا متعارض ہو جانا ہی علماء کی مشغولیت ہے۔ وفیہ ظہرت موہبتہم ودقت فہمہم وحسن اختیارہم، اور اسی میں ظاہر ہوتی ہے ان کی قابلیت، باریک سمجھ اور حسن انتخاب۔ کما زلت فی اقدام من خاض غمارہ من بعض المتطفلین علی موائد العلماء، جیسا کہ اس میں پھسلے ہیں ان کے قدم جو اس کی گہرائیوں میں اترے ہیں بعض وہ طفل مکتب جنہوں نے علماء کی مواد کی تقلید کی۔ یعنی اس میں جو یہ علوم حدیث کی ایک اہم بحث ہے کہ جس کی پہچان اور معرفت وہ بہت ضروری بھی ہے، اور وہ اہل علم اہل فن جو کامل اور ماہر ہوں وہی اس میں اس علم اور اس فن کا استعمال کر کے امت تک اس احادیث کے خبر مقبول کے صحیح ہونے کا ان کا منتقل کرتے ہیں۔ وتعارض الادلۃ، اس کا ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں۔ وتعارض الادلۃ قد شغل العلماء، اور ادلہ کا متعارض ہونا ہی علماء کی مشغولی ہے۔ وفیہ ظہرت موہبتہم، اور اسی میں ثابت ظاہر ہوتا ہے ان کی قابلیت، ودقت فہمہم، اور باریک سمجھ اور حسن انتخاب۔ کما زلت فی اقدام من خاض غمارہ، اور جیسا کہ اس میں پھسلے ہیں ان کے قدم جو اس کی گہرائیوں میں اترے ہیں بعض وہ طفل مکتب جنہوں نے علماء کی تقلید کی ہے۔ اشہر المصنفات فیہ، اور اس میں مشہور تصنیفات کے نام درج ذیل ہیں۔ اختلاف الحدیث للامام الشافعی، امام شافعی کی تصنیف ہے اختلاف الحدیث، وہو اول من تکلم وصنف فیہ، اور سب سے پہلے اس بارے میں انہوں نے ہی کلام کیا اور کتاب تصنیف کی۔ تأویل مختلف الحدیث، دوسری کتاب کا نام ہے تأویل مختلف الحدیث، یہ ابن قتیبہ کی عبداللہ بن مسلم دینوری کی کتاب ہے۔ تیسری کتاب کا نام مشکل الآثار للطحاوی ابی جعفر احمد بن سلامہ، مشکل الآثار یہ علامہ طحاوی کی تصنیف ہے، ابو جعفر احمد بن سلامہ ان کی تصنیف ہے۔ یہاں تک آج ہم نے جو سبق پڑھا ہے اس میں خبر مقبول کی پہلی قسم جو
پہلی قسم معمول بھی اور غیر معمول بھی ہونے کے اعتبار سے خبر مقبول کی 2 اقسام، ان میں سے پہلی قسم ہم نے پڑھی محکم اور مختلف الحدیث، اس کے اصطلاحی معنی اور مختلف الحدیث کے جو بحث مصنف نے کی ہیں اس کی تعریف اور اس کی پھر آگے مثال اور ان میں تطبیق کی کیا صورت ہو سکتی ہے، اور پھر آخر میں مصنف نے مختلف الحدیث کی چند اہم تصنیفات کے نام ذکر کیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔